بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں پہلے کراچی میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت میں کوئی منفرد واقعہ نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ ہوا ہے نہ آخری دفعہ ہوا ہے، لیکن اس کی صدائے بازگشت ساری دنیا میں سنی۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ واقعات ہوتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی تشہیر ساری دنیا میں ہو جائے۔ کسی بستی میں، کسی گاؤں میں یہ واقعہ ہوا، زیادہ سے زیادہ محلے والوں کو، بستی والوں کو پتہ چلا، جس خاندان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کے عزیز و اقارب کو پتہ چلا، یہ ساتھ کی ایک دو بستیوں میں، ایک دو قصبوں تک خبر پھیلی۔ لیکن آج میڈیا کے آنے کے بعد جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑے دنوں میں، بلکہ یوں کہیے کہ چند گھنٹوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ دعائے زہرا کا جو قصہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر وہ آدمی جانتا ہے جو کسی طریقے سے پاکستانی معاشرے سے وابستہ ہے۔ وہ امریکہ میں رہتا ہے، وہ برطانیہ میں رہتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا میں یہ اتنی زیادہ تشہیر کا سبب بنا اور اس کی اتنی زیادہ تشہیر ہوئی کہ ہر وہ آدمی جو اس معاشرے سے متعلق ہے اور سوشل میڈیا دیکھتا ہے، الیکٹرانک میڈیا دیکھتا ہے، وہ اس سے واقف ہو گیا۔ یہ بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کیا میڈیا کا، سوشل میڈیا کا موضوع بننے چاہیے؟ کیا اس طرح کے واقعات کو محدود ہو جانا چاہیے اس لیے کہ کسی کی عزت کا سوال ہے تو اس کو آپ اگر سر عام لے آئیں تو کیا یہ اس کے ساتھ کسی ہمدردی کا تقاضا ہے، اور کیا آپ اس کے ساتھ کوئی دشمنی کریں گے؟ اس کی بے عزتی کو فروغ دینے میں، اس کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت کرنے میں آپ معاون ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، میں بھی اس پہ غور کرتا رہا، اور اس طرح کے واقعات، ہمارا مزاج بھی یہ ہے اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو وہ زیادہ لوگوں تک نہ پھیلے، اس لیے کہ اس کی بے عزتی کا سبب بنے گا، اس کی ذلت کا سبب بنے گا، معاشرے کے اندر لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی واقعہ معاشرتی تناظر سے الگ کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا، کیا میڈیا نے اس کو حل کرنے میں کوئی خدمت سر انجام دی، اور کیا اگر یہ اس طرح سے مشتہر نہ ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا؟ میں اس پہ غور کرتا رہا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں جیسے ہر چیز کے دو طرح کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فوائد بھی ہوتے ہیں، دو دھاری تلوار۔ میڈیا بھی اسی طریقے سے ایک دو دھاری تلوار ہے، لیکن اس واقعے میں میڈیا نے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک مثبت کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم دور میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی، بالخصوص ان کو سماجی روایات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ والدین کی عزت کا سوال، خاندان کی عزت کا سوال، یہ اہم ہو جاتا تھا، اور وہ فرد، وہ لڑکی جو گھر سے بھاگتی تھی، یہ بات کہ وہ کیوں بھاگی، وہ کیا حالات و واقعات تھے جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ گھر چھوڑے، وہ کہیں زیر بحث نہیں آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے، اپنی ذات کے اندر، اپنے وجود کے اندر مر جاتے تھے۔ لڑکی کو واپس بھی اگر آپ لے آتے، فرض کریں وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، تو غیرت کے نام پر بھائی اس کو مار دیتے تھے، خاندان کا کوئی آدمی مار دیتا تھا، یا وہ ساری زندگی ایک اذیت ناک زندگی کے حوالے کر دی جاتی، کہیں شادی نہیں ہوتی تھی، اور اگر کہیں شادی ہو بھی جائے تو ساری عمر تانوں میں اور اس طرح کے ماحول میں وہ گزر جاتی تھی کہ وہ روز مرتی تھی اور روز جیتی تھی۔ تو گاؤں کا تھانے دار، اہل خانہ، محلے کے بڑے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ خاندان کی عزت اور اس کے کانٹیکسٹ میں سوچ رہے ہوتے تھے۔ وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی، کیوں بھاگی، کیا اسباب تھے، اس پہ کوئی غور نہیں کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں اکثر، بلکہ میرا تو مشاہدہ ہے اپنے بچپن کا، جب اس طرح کے واقعات میں دیکھتا ہوں، 99% واقعات میں وہ جو وکٹم ہے وہ ساری عمر وکٹم بنا رہتا، پہلے اپنے حالات کا اور بعد میں معاشرتی جبر کا۔ تو اب یہ ہوا میڈیا کے آنے سے کہ آپ اس طرح کی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ دعائے زہرا کا کیس لے لیں، اگر میڈیا میں یہ کیس نہ آتا تو اس بچی کی آواز کوئی نہ سنتا، کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ وہ باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے، کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ اس کی خواہشیں کیسے گھر میں دب رہی تھیں، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پولیس کیا کرتی؟ زیادہ لڑکی کو برآمد کرتی اور اس کو والدین کے حوالے کر دیتی، دو چار جوتے پولیس والے اس کو مارتے، گھر میں آتی تو جوتے پڑتے، اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی آپ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے۔ تو میڈیا نے کم از کم یہ ضرور کیا کہ لوگوں کو ان کی حقوق دلانے میں کردار ادا کیا۔ میں میڈیا کے منفی کردار کے بارے میں
گفتگو کرتا رہتا ہوں اور میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے جو اس واقعے میں سامنے آیا اور آتا ہے عام طور پر، کہ جس کے نتیجے میں کم از کم اس وکٹم کے لیے، حالات کا شکار ہونے والے اس فرد کے لیے یہ ایک راستہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی سوسائٹی اس کی طرف توجہ دیتی ہے اور اس کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ایک موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر میڈیا مدد کرتا ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور وہ پھر حالات کا وکٹم نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے پہلو سے اگر آپ دیکھیے تو ہمیں میڈیا کے رول کو سمجھنا چاہیے اس معاملے میں، اور اگر میڈیا میں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں اور وہ اس پازیٹیو پہلو، کسی بھی واقعے کے پازیٹیو پہلو پہ نظر رکھیں کہ فلاں چیز اگر ہم سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ مثبت نتائج نکلیں گے، اور اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں صرف منفی نتائج نکل سکتے ہیں تو اس کو اس اینگل سے مشتہر کرنے سے اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے جو بحث جاری ہے، اس کو اس واقعے کی کانٹیکسٹ میں اگر ہم سمجھیں تو زیادہ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں۔ میری تجویز یہ ہوگی کہ پاکستان میں میڈیا کے ادارے اس طرح کی ورکشاپس کا، تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کریں، جس میں لوگوں کو یہ سمجھائیں، اپنے رپورٹرز کو، کیمرہ مین کو، وہ لوگ جو واقعات کی تشہیر کرتے ہیں، ان کو ریکارڈ کرتے ہیں، کہ وہ کیا پہلو ہے کہ جو نمایاں ہونا چاہیے تاکہ اس واقعے کی صداقت کے ساتھ بیان کیا جائے اور پھر اس سے سوسائٹی کو غور و فکر کا موقع ملے۔ مثلا یہ دعائے زہرا کا کیس ہے، اس کو اس اینگل سے پیش کرنا چاہیے کہ والدین سوچنے پر مجبور ہوں، بیٹیاں بھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ ان کے کسی اقدام کے نتیجے میں کیا اثرات ہیں جو ان کی زندگی پر پڑیں گے، ان کے خاندان پر پڑیں گے۔ یہ واقعہ باپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ماں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس بیٹی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو گھر سے نکلی کہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور اسی میں ایک اہم سوال جو ہے وہ میڈیا سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو کانٹیکٹ وجود میں آتے ہیں وہ ان چیکڈ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ ہر وقت بیٹی کا یا بیٹے کا موبائل تو نہیں چیک کر سکتے، اس دوران میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس حد تک ویجیلنٹ ہیں کہ کوئی آدمی ان کو دھوکہ نہ دے پائے، وہ کس حد تک ویجیلنٹ ہیں کہ اس صورتحال کو یا اس انسٹرومنٹ کو جو ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کا سوء استعمال، اس کا غلط استعمال، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کا تعلق تربیت سے ہے۔ آپ روک نہیں سکتے بچوں کو، لیکن ان کی تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ ویجیلنٹ رہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ کہیں ان کی کیریئر پر، ان کے اخلاق پر کوئی برے اثرات تو نہیں پیدا کر رہا۔ اس کا شعور زیادہ سے زیادہ پیدا کیجیے تو میرا خیال ہے پھر ہم شاید میڈیا کے مثبت پہلو کو اپریشیٹ کر پائیں۔